میں نے ان سے کہا تھا موضوع غدیر قوم ہے، غدیر قوم پہ بات کرو. اس نے غدیر قوم پہ ایک جملہ بات نہیں کیا. اس نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام کیوں غائب ہو گئے، اہل بیت دین. چپ کرو، چپ، میری بات نہ. ابھی آپ نے مجھے کاٹ کے بات کی ہے نا. میں یہاں پروگرام کا ہوسٹ ہوں، میں مجھے حق ہے. میں اس کے بعد آپ کو علماء کا پروٹوکول نہیں دوں گا، کیونکہ آپ نے 2-3 دفعہ یہاں پہ فراڈ کیا ہمارے ساتھ، اور آپ کی بے ادبیاں مجھے یاد ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس آدمی کو ادھر آنے نہ دو. اس کے بعد ہم نے آپ کو ادھر آنے دیا، بات سنیں گے، لیکن کیونکہ آپ کا ریکارڈ یہاں پہ بہت خراب ہے، اس لیے آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دیں گے جو پہلے آپ کو دے چکے ہیں. ابھی آپ بتائیں نا، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال کیا؟ بسم اللہ کریں. میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ سوال آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو میرے پاس آپ سے سوال ہے، آپ کی مرضی. نہیں، میرے پاس ہے سوال ہے. میرے پاس سوال کیا، میرے پاس سوالوں کی انبار ہے، اور میں یہ کہتا ہوں میں آپ کو ایک سوال کرو جو تم نے پہلے سوال نہیں کیا، واضح الفاظ کے ساتھ. بسم اللہ، سوال کرو. ہاں، میں واضح الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں. میرا آپ کو بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں یہ میرا دعویٰ ہے. آپ اس کا جواب آپ دیں گے. ظاہر ہے آپ صبح آپ نے کہا نا ہم آپ کو پروٹوکول نہیں دیں گے. مجھے آپ کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. صبح آپ کے ایڈمن نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے پاس میسج موجود ہے. اس نے کہا کہ آپ کو دعوت ہے اور آپ ہمت کریں اور الیاری صاحب کے سامنے آئیں. تو آپ کے ایڈمن جب ہمیں بلاتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم پروٹوکول نہیں دیں گے، ہمیں آپ کے پروٹوکول کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ واحد رتی کی بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہی بات کی. میں کوئی نیا موضوع نہیں کروں گا، جو آپ نے ابھی باتیں کی میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور اطرتی ہے، اہل بیت ہے. واللہ العظیم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور اطرتی. سوال کرو بھائی، مجھ سے سوال. میری بات پوری ہونی دینا. سوال کیا؟ میری بات پوری، بات نہیں کاٹیں، بات نہ کاٹیں الیاری صاحب. آپ الیاری صاحب بات نہ کاٹیں. بات دیکھیں، آپ پہلے ہم آپ کو علماء جیسا پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں آپ نے ندامت دیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو احترام کرنے کے لائق نہیں ہے. ہم آپ سے نہیں کہتے آپ سے بات نہیں کرنے دیں گے، آپ کو اعتراض نہیں کرنے دیں گے، سوال نہیں کرنے دیں گے. آپ کو اعتراض کرنے دے رہے ہیں، سوال کرنے دے رہے ہیں، لیکن آپ کا کیونکہ ریکارڈ خراب ہے اس لیے وہ پہلے والے جو آپ کو کلم 10 منٹ مجھے ٹائم دے دو، تم بیچ میں نہ بولو. اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں غدیر پہ بات کروں گا. اس کو 10 منٹ ہم نے ٹائم دیا، غدیر پہ سے ایک جملہ بھی نہیں بولا تھا. آپ کلپ جا کے دیکھ لیں. اس طرح جب آپ پہلے یہاں پہ اپنی بدقولی بدعہدی کر چکے ہیں تو آپ کو عرض یہ ہے کہ اس طرح پہلے کلم آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، کیونکہ آپ ٹائم ہم سے لے لیتے ہو پھر اپنی مرضی کے موضوع چڑھ لیتے ہو. ابھی آپ سے عرض یہ ہے عزیز محترم صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ. اسی لیے لے کے آئے آپ کو کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ہم سے سوال کریں اور کوشش کریں کہ ہماری سوالوں کا جواب دے دیں. ابھی آپ کے پاس سوال ہے، سوال پوچھو. سوال کیا ہے تیرے پاس؟ سب سے پہلے تو آپ نے بات کی ہے کہ آپ مجھے پروٹوکول نہیں دیں گے، اور مجھے عالم والا پروٹوکول. میں نے آج تک آپ کے کسی بھی سیشن میں کبھی کہا ہے کہ میں عالم ہوں یا مجھے علماء کا پروٹوکول دو؟ کبھی بھی کہا ہے الیاری صاحب؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آپ عالم ہیں، آپ نے ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیا. ابھی میں نے کہا مولوی صاحب تشریف لائیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں مولوی نہیں ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، کہنا چاہیے تھا نا. آپ کو بھی نہیں کہا. لیکن میں نے اگر آپ کو نہیں بتایا، اگر میں نے آپ کو نہیں بتایا میں مولوی ہوں یا نہیں ہوں تو لوگ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. میں کہتا ہوں عالم حلیہ بھی علماء جیسا بنایا بھائی کہ میں مولوی میں بڑا چیز ہوں. تو اگر آپ نہیں ہیں تو کہہ دیتے کہ نہیں ہے نا، تو آپ خاموش رہیں. میں نے اچھا ابھی سوال کرو بھائی. سوال ہے یا نہیں ہے؟ اگر سوال نہیں ہے تو میں سوال ہے. سوال نہیں ہے، میرا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے آپ کے سامنے. آپ کیا ساری کی ساری شیعت سنیں سوال ہے اس کا جواب دیں گے آپ اگر جواب دیں گے میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا شیعہ ہو جاؤں گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے الیاری صاحب. میں شیعہ ہو جاؤں گا. میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ رکھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے جو پچھلی 2 باتیں کی ان کا مجھے جواب دینے دیں. مجھے علماء والا پروٹوکول نہیں چاہیے. اور آپ نے کہا میں نے انکار نہیں کیا. میں انکار اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں علماء والا پروٹوکول چاہتا ہی نہیں ہوں آپ سے. میں ہوں لیکن آپ پروٹوکول چاہتے ہیں تبھی خاموش رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مولوی صاحب عالم صاحب تشریف لائیں. کچھ نہیں بولتا بھائی. عالم اگر نہیں ہے آپ کو سند دکھاؤں عالم نہیں ہوں بھائی کہہ دیتے میں ہوں کیوں نہیں ہوں میں. تو پھر نہ کہو کہ ہم نے آپ کو علماء والا پروٹوکول نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ آپ کو عالم مولوی صاحب خطاب کر کے کہا، لیکن آپ نے میں نے کبھی مانگا نہیں آپ سے. ہمارے بردباری کا تم نے غلط پایا. یہ ہم سب کو لوگ گیا. مجھے خود ندامت ہوتی ہے. میں نے اس کے سامنے کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے میری بات نہ کاٹو. یہ اتنا بدتمیز آدمی ہے، اس نے اس کے باوجود میری باتوں کو مسلسل کاٹتا رہا ہے. سب لوگوں کو یاد ہے. اچھا بہرحال سوال تمہارا کیا ادعا کیا ہے بولو. آپ نے کہا کہ میں بدتمیز ہوں. الیاری صاحب آپ اپنے 3 سیشن میرے آپ کے ساتھ ہوئے، ایک سخت جملہ جو بدتمیزی والا جملہ ہو آپ اگر دکھا دیں. ایک ایسے شخص جو آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے اپنے پروگرام میں مجھے بات کرنے دو. آپ اس کو کھاٹ رہے تھے، مجھے بات کرنے نہیں دیا نا. یہ سب لوگوں سے بدتمیزی نہیں ہے کہ تم نے سب لوگوں سے پچھلے پروگرام میں سے 10 منٹ ٹائم لیا تھا کہ میں غدیر پہ بات کروں گا. غدیر پہ تم نے ایک جملہ بھی نہیں بولا، نہ اس کی دلالت پہ کیا، نہ اس کی سند پہ تم نے. سب لوگ کلپ اس کو جا کے دیکھ لیں. کہتا ہے کہ میں نے بدتمیزی نہیں کی. سب سے بڑا بدتمیزی کیا ہے؟ تم ہم سے وعدہ لیتے ہو کہ مجھے ٹائم دے دو میں غدیر پہ بات کروں گا. اوکے ٹائم لے لو 10 منٹ. ہم بھائی خاموش. اور یہ کسی اور موضوع کو چھیڑ کے آ جاتا ہے. نہیں میں نے جواب دے جب پہلے اس کے سوالات کے جواب دے اسی سوالوں کو دوبارہ اس نے تکرار کیا. غدیر کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں. میں نے الیاری صاحب سوال ہے بھائی صاحب. ابھی سوال ہے یا آپ
میں سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ لیاری صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہیں اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعرض عن الجاہلین، جاہلین سے بچے رہو. مجھے اس بات سے آپ کی پچھلے یہاں پہ ریکارڈ ہمارے سب کے سامنے موجود ہے. دیکھیں لیاری صاحب، آپ ہمارے اکابرین کو برا کہتے ہیں، وعارض عن المشرکین اور منافقین بھی کہا ہے، لیکن ہم اعراض نہیں کر رہے. بتا دینا لیاری صاحب آپ سے باہر ہو گئے. لیاری صاحب مجھے دیکھتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی خاص وجہ ہے، اور علمی بات بھی نہیں کرتے. آدھے میں بھاگ بھی جاتے ہیں، 3 دفعہ پہلے بھی بھاگ کیا ہے. مجھے ترس آ رہا ہے آپ پہ لیاری صاحب، ترس آ رہا ہے. اور میں نے آپ کو کھلی آفر دی ہے، میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ میرے دعوے پر، میں جو دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میں نے حدیث پڑھی بھی کہ آپ لوگ ساری شیعہ کی عمارت کھڑی ہے. سب لوگ جانتے ہیں نا. ان کو اس دفعہ اتنا کہہ دیا ان کو بھائی اپنا موقف بیان کیا کہنا چاہتے ہو، بسم اللہ کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی شیعہ کی ساری عمارت، شیعہ مذہب کی جو عمارت ہے وہ کس پہ کھڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور اطرت رسول. یہ میرا دعویٰ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آپ دیے وہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، حضور علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، آپ ان کو آخری نبی مانتے ہوں گے یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں امامت ہے، ٹھیک ہے. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے. ایسا ہی ہے، آپ کی اس بات کو 100% مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، شیعہ اور سنی اس وقت 2 الگ الگ مکتب ہے، الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ مذہب ہیں. آپ کی بنیاد جو ہے وہ کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور اطرت ہے. آپ اگر مجھے کتاب اللہ، جس کتاب اللہ کو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، اگر وہ کتاب اللہ آپ مجھے دکھا دیں، وہ کتاب اس کو جس کو آپ مانتے ہیں وہ کتاب اگر دکھا دیں، اور اطرت رسولی، اور اطرت رسول کے جتنے بھی جو ان کی پیروی ہے، جو ان کے اتباع ہے، جو ان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتا اپنے آپ کو ثابت کر دیں، تو اللہ کی قسم میں آج ہی شیعہ ہو جاؤں گا. آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں میں کامیاب ہوں. ہاں سمجھ گیا. میرا موقف قرآن دکھاؤ، ان کا سوال یہ قرآن دکھاؤ نا. سنیں علی صاحب، بات کاٹتے ہیں آپ بات کاٹتے ہیں، جب میں کاٹتا ہوں پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ بھاگتے ہیں. ایسا نہ کریں نا، بات تو پوری ہونے دیں، موقف پورا رکھنے دیں، پھر بات کریں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت علی، میرا آپ پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسی بات پر آپ سے گفتگو ہو چکی ہے کتاب اللہ پہ. تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو حضرت عثمان نے لکھا ہے، یہ تو صحابہ نے جمع کیا ہے، علی والا قرآن تو دوسرا ہے. اگر اللہ کی قسم علی والا قرآن آپ مجھے دکھا دیں، ظاہر ہے آپ کے پاس تو ہوگا، آپ کو تو انہوں نے جائز نہیں چھوڑا ہوگا نا، وہ قرآن دکھا دیں کہ اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں اور اس کو ثابت کریں کہ یہ حضرت علی کا لکھا ہوا ہے، تو مجھے حضرت علی کا قرآن قبول ہے، میں اس قرآن کو چھوڑ دوں گا. دوسری بات اہل بیت اطہار، اہل بیت ہم اطہار قرآن پہ بات کرتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیں. پہلے نقطے پہ بات کرتے ہیں قرآن مجید پر. اس پہ وقت لگے گا، اس پہ وقت لگے گا. نہیں 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 نہیں، قرآن پہ، پہلے قرآن پہ.